میرے ملک پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے ڈنکی نہیں لگانی، پیچھے سے ماں باپ بیچارے ذلیل ہوں گے۔ سہانے خواب تو دکھائے جاتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کمائیں گے، یہاں ملک پاکستان میں نہیں باہر کے ملک میں۔ اب یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، خواب دکھائے گئے تھے کہ لاکھوں روپے کمائیں گے، لیکن عراق میں جا کر پھنس چکے ہیں۔ اب کسی کا نفس کاٹ دیا گیا ہے، کسی کے ساتھ بدفعلی ہو گئی ہے، کسی کے منہ میں پخانہ کیا گیا ہے، اور ماں باپ کو ویڈیو بھیجی گئی ہیں۔ منگواؤ پیسے نہیں تو اس سے بھی زیادہ ظلم کریں گے۔ ایسی کی تیسی پاکستانیوں کی پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بدتمیزیاں کی گئی ہیں، ماں باپ کو دکھائی گئی ہیں۔ مائیں پیچھے بیچاری رو رہی ہیں، منتیں کر رہی ہیں، اعلیٰ افسران سے، حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے آگے اپیلیں کی جا رہی ہیں، ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے بچوں کو واپس لائیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو اتنا ٹائم کہاں ملتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی سوچیں۔ غلطی تو ہے ان غریبوں کی، کیوں گئے ملک چھوڑ کر، لیکن ان کو کیا پتہ ہے کہ ملک پاکستان میں غریب کی سنی بھی نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسیحا ہے جو ملک پاکستان کی حکومت کو یہ دکھائے گا کہ میں ہوں جو فری میں کیس لڑ رہا ہوں، خدارا میرا ساتھ دیں۔ ظلم بہت ہو رہا ہے، منہ میں پخانہ کیا جا رہا ہے، پھر ٹھڈے مارے جاتے ہیں کہ پخانہ کھاؤ، نفس کاٹ دیا گیا ہے، نفس کے اوپر کرنٹ لگایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک تو بیچارہ 14 سال کا بچہ تھا، اس کے ساتھ بدفعلی کر کے ویڈیو اس کی ماں کو بھیجی گئی ہے کہ دیکھو، اور ماں کو گالیاں دی گئی ہیں، پیسے بھیجو نہیں تو اس سے بھی زیادہ ظلم کریں گے۔ کال پہ بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے، اور بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کریں گے، ہمیں بھی نہیں پتہ، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور وہاں کی جو گینگ ہے، اس گینگ میں پاکستانی بھی شامل ہیں، وہ اردو میں کہتے ہیں کہ پیسے بھیجو نہیں تو اس سے زیادہ ظلم ہوگا۔ پھر بھی ہماری قوم جو ہے وہ سدھرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے جو ملک پاکستان میں نہیں ہے، پھر ڈنکیاں لگائی جاتی ہیں، پھر ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بڑا رونا آ رہا ہے خدا کی قسم یہ رپورٹ کرتے ہوئے، ان پہ نہیں مجھے آ رہا، ان کی جو پیچھے مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو وہ بچے بڑے پیارے ہیں، وہ بیچاری منتیں کر رہی ہیں۔ جب بات چنگیزی صاحب سے ہوتی ہے تو بیچاری رو رہی ہوتی ہیں۔ چنگیزی صاحب مجھے بتاتے ہیں دیکھیں یار بیچاری ماں رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس کے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر کے اس ماں کو ویڈیو بھیجی گئی ہے۔ پھر بھی اس ملک پاکستان کی قوم سدھرنے کو تیار نہیں ہے، اس ملک پاکستان میں محنت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خیر ملک کے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، نوجوان بھی کیا کرے، لیکن ہم نے ہی اس ملک پاکستان کو سدھارنا ہے اور غربت دور کرنی ہے۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ دانش علی۔ کتنے پیسے دیے تھے اس کو بھیجنے کے لیے؟ 4 لاکھ۔ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے کرنٹ لگا رہے ہیں، نفس تے کرنٹ لایا جائے، نفس تے کرنٹ لگا رہے ہیں، اور انہوں نے الٹا ٹانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بے بس ہوئے کھڑے ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہیں، شرما بھی رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی یہ بات بتاؤں کہ اس کے ساتھ بدفعلی بھی ہوئی ہے، نفس پہ کرنٹ بھی لگایا گیا ہے۔ غلطی تو ہے، میں مان رہا ہوں، میں بتا بھی رہا ہوں کہ ملک پاکستان کی عوام کی غلطی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، وہ بھی ڈنکی لگا کر۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ اسد نواز۔ اسد نواز ہے۔ کتنے پیسے دیے تھے اس کو بھیجنے کے لیے؟ 4 لاکھ۔ پہنچ گیا بھائی؟ ہاں جی، کہاں پہنچے؟ عراق میں۔ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کو شہر یار پٹھان نے اور عرفان بوس نے اٹھا لیا، پھر ہم سے پیسے مانگتے ہیں کہ 5-10 ہزار ڈالر دو، وہ نہیں دیے، پھر اسے مارتے ہیں، اسے پرائیویٹ پارٹ پہ کرنٹ لگاتے ہیں، اب وہ بھی نہیں دیے تو اسے جیل میں بھجوا دیا، ادھر بھی پیسے مانگتے ہیں، نہ دو تو پھر ادھر سے بھی تشدد کرواتے ہیں۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ کتنے پیسے آپ لوگوں نے دیے؟ 4 لاکھ روپیہ دیا تھا جب ادھر سے گیا تھا، پھر ادھر ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی کہ کرنٹ لگا رہے ہیں ان کے نازک عذاب پہ؟ ہاں جی نازک، اور ان کو گانا دکھایا جا رہا ہے، وہ جب کھلایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے؟ کھلایا جا رہا ہے۔ آپ کے بھائی کو پخانہ کھلایا جا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ جب ویڈیو بھیجتے ہیں تو پھر سب دیکھ کر روتے ہیں، تو سارا کچھ ادھر یہی چل رہا ہے، اس لیے ہمیں انصاف چاہیے، کیونکہ انصاف ملک پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ زندہ ہے۔ خیر کئی لوگ ہیں ایسے شیر دل جو کہتے ہیں کہ فیس کے بنا ہم لوگ غریبوں کے لیے کھڑے ہوں گے، جو بے بس لوگ ہیں ان کے لیے۔ غریب تو خیر نہیں ہے، 4-4 لاکھ روپے دے کر بھائیوں کو بھیجا تھا۔ یہ منڈی بہاولدین سے لاہور آئے ہیں صرف فریاد کرنے کے لیے، لاہور میں ہماری سنوائی ہو جائے گی، لیکن لاہور میں صرف ایک ہی واحد سہارا ہے، علی چنگیزی سندھو صاحب ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کیس لڑوں گا، اب ایوانوں تک رکھوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ ساری بات آپ نے مجھے چنگیزی صاحب بتانی ہے، آج کل آپ جیسے لوگ بھی نہیں ملتے، بعد میں کریں گے، پہلے جو کہانی ہے وہ مجھے بتائیں۔
بٹی صاحب یہ انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ ہے جس میں عرفان بوس اور شہریار پٹھان ہیں. اس کے بعد ایران، عراق، پاکستان میں خواتین و حضرات ہیں جو اس گینگ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ پاکستانی بچوں کو روشن مستقبل کا جھانسا دے کر وہ پھنساتے ہیں. اس کے بعد ڈنکی لگوا کر ان سے پیسے لے کر عراق لے کے جاتے ہیں. عراق میں ان کے پرائیویٹ ٹارچر سیلز موجود ہیں جہاں پہ پرائیویٹ کپڑوں میں عراقی پولیس کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. ان کے نازک اعضاء کے اوپر، ان کے پارٹس کے اوپر کرنٹ لگایا جاتا ہے ان پاکستانی بچوں کے. اس کے بعد ان کے منہ میں پخانہ ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد میرا ایک کلائنٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ساتھ گھر والوں کے ساتھ ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، منہ کے اوپر ٹھڈے مکے اور راڈ مار رہے ہوتے ہیں اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کپڑے اتارو، اور جتنی اذیت دیں گے اتنے پیرنٹس اس تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور وہ پیسے دیں گے. مقصد یہ ہے کہ پیسے لینا. 5 سے 15,000 10,000 ڈالر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. $10,000 بنتے کتنے ہیں؟ تقریباً 30-40 لاکھ ہوگا. پاکستانی؟ جی جی. نہیں یہ لوگ دے سکتے؟ بالکل نہیں دے سکتے. آپ نے کہا کہ 4 لاکھ انہوں نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غریب نہیں ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے. میرا ایک کلائنٹ ہے، اس نے اپنے بچے کو باہر بھجوانے کے لیے 4 لاکھ میں اپنا گردہ فروخت کیا. لہٰذا یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ واقعی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ میں ان کا فری آف کاسٹ سندھو لاء فرم کے زیر سایہ میں ان کو فری لیگل سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد بھٹی صاحب ان شارٹ یہ ہے کہ جب یہ بچوں پیسے نہیں دیتے، ان کے پیرنٹس پیسے نہیں دیتے اس گینگ کو جس میں شہریار اور عرفان بوس موجود ہے اور عراقی پولیس کے گنڈے موجود. شہریار اور عرفان بوس کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ یہ پاکستان کے سٹیزن ہیں اور یہ سرگناہ ہیں. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جو اردو میں پنجابی میں گالیاں دے رہے ہیں، جو پیسے مانگ رہے ہیں، ان بچوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کو الٹا لٹکا رہے ہیں، ان کو برہنہ کر کے سوٹیوں، ڈنڈوں اور راڈوں کے ساتھ مار رہے ہیں. وہ یہی 2 لوگ ہیں. پاکستان کس شہر سے ہیں؟ یہ KPK سے ہے، غالباً پارا چنار کا کہا جاتا ہے. اس کے بعد بھٹی صاحب کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے ان سے، ان کو الٹا ٹانگا جاتا ہے جب تک یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جو پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے فیک FIR کروائی ہے وہ ہم نے نہیں کی. جب تک وہ یہ نہیں مانتے ان کو الٹا ٹانگا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. اس کے بعد کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے. جج کا لینگویج بیریئر موجود ہے، وہ پنجابی نہیں سمجھ سکتا، یہ انگلش عربی نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا جو انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ ہے، شہریار پٹھان، عرفان بوس وغیرہ، انہوں نے پروسیکیوشن کو بھی ٹریپ کیا ہوا ہے، ان کو بھی رشوت دیتے ہیں، پولیس کو بھی رشوت دیتے ہیں. لہٰذا جو وکٹمز ہیں، جو اکیوزڈ پرسنز ہیں، ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جج کے سامنے آپ نے صرف سر ہلانا ہے، ہم جو بھی کہیں. جب یہ نہیں ہاں میں جواب دینا، جب بھی یہ کوئی ایکسٹرا بات کرتے ہیں تو ان کو تشدد کیا جاتا ہے. اس کے بعد جیل کی صورتحال، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، بہت ابتر ہے. جس جگہ پہ 50 بندوں کی رہنے کی سہولت موجود ہے وہاں پہ 300 بندوں کو رکھا گیا ہے. پاکستانی نوجوانوں کو جو کہ وکٹم ہیں، یہ واحد کرائم ہے ہیومن سمگلنگ کے. اس میں جو ہیومن سمگلنگ جس کی ہوئی ہے، جو اپنی کانسنٹ کے ساتھ بھی گیا ہے دوسرے ملک میں، وہ وکٹم کنسیڈر ہوتا ہے. جیل کے اندر ان کو بوائلڈ رائس دیے جاتے ہیں صرف. اس کے علاوہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر 1 روٹی ملتی ہے. سونے کے لیے بیڈ موجود نہیں ہے. اینٹیں مہیا کی گئی ہیں. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جیل کے اندر سے، میرے کلائنٹ نے بھیجی ہیں. اور اگر آپ نے ویکلی اپنے پیرنٹس کو پاکستان میں کال کرنی ہے تو اس کا ریٹ ہے، آپ جیل ایڈمنسٹریشن کو دیں. اس کے بعد گینگ والے یہ جو بندے ہیں یہ جیل میں آتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. اس کے بعد ان پاکستانی پیرنٹس کو کالز کرواتے ہیں کہ پیسے دیں گے تو ہم پولیس کے ساتھ مل کے ان کو چھڑوا دیں گے، ورنہ یہ ادھر ہی سڑتے رہیں گے. 30 سے زائد افراد اس وقت عراقی جیلوں میں موجود ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے یونائٹڈ نیشن کے جو ٹرانسنیشنل آرگنائزڈ کرائم ہے اس کے تحت، جس کے مطابق پاکستان اور عراق اس کے ممبر اسٹیٹ ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اور پارٹی بھی ہیں اس کنونشن کے. ان پریزنرز کو ٹرانسفر کیا جائے، میوچل لیگل اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. ان کو ایک انٹرنیشنل لیول کی JID بنائی جائے ود دا کانسنٹ آف عراقی گورنمنٹ. اس کے بعد ڈگ آؤٹ کیا جائے کہ یہ جو انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ موجود ہے اس کے پس پشت کون سے محرکات ہیں، اگر یہ ہے تو اس کا سدباب کیا جائے. اور ہم نے اپلیکیشن موو کی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر کو، منسٹری آف فارن افیئرس کو، انٹیریئر منسٹری وغیرہ کو. اگر مہینے کے اندر کوئی ایکشن نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں انہی بچوں کو فری لیگل سروسز پرووائڈ کریں گے سندھو لاء فرم کے زیر سایہ. چلے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے، کیونکہ کئی لوگوں کی امیدیں آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں سندھو لاء کے ساتھ. یہ حالات ہیں عراق کے ان لوگوں کے جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو صرف 3 لوگ ہیں، لیکن 30 سے زائد فیملیاں ہیں جو بیچاری در کی ہو گئی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے بچوں کو واپس بلائیں. کوئی کسی کے گھر میں گیا ہوا ہے، کوئی کسی دفتر میں گیا ہوا ہے اور منتیں کی جا رہی ہیں. یہ بیچارے لاہور سندھو صاحب کے پاس آ گئے ہیں کہ خدا را ہمارے لیے آواز اٹھائیں،
खुदा का वास्ता है मुल्क पाकिस्तान की कौम को मैसेज है कि डंकी का ना सोचा करें, माँ बाप को अजाब में ना डाला करें। आप लोग तो चले जाते हैं, आप लोग तो वक्ती तौर माँ बाप के आगे गुंडे बन जाते हैं, लेकिन पीछे माँ बाप मर जाता है। बेचारे माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है आप लोग नहीं सोचते। अब मैं इनसे क्या सवाल करूं कि माँओं का क्या हाल है, बहनों का क्या हाल है, मज़ीद तज़लील होगी, बेचारे रोएंगे। लेकिन खुदारा पूरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम को वीडियो दिखाएं कि कोई बंदा भी डंकी लगाने का ना सोचे। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी कोई मदद हो सके। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।